مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ سورہ شعراء میں اللہ نے مختصراً انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک نہ کر بیٹھیں اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقہم لہا خاضعین۔ آپ کو یہ غم ہے نا کہ ایمان نہیں لے کر آتے، ہم چاہیں یہ سارے 2 منٹ میں ایمان لے آئیں۔ کیسے کہ ہم آسمان سے ایسی واضح نشانیاں اتارنا شروع کر دیں کہ ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک جائیں، لیکن پھر یہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ جب اللہ نے آزمائش رکھی ہے تو آزمائش میں سب کامیاب نہیں ہوتے، لیکن نارملی کسی بھی امتحان میں کچھ لوگ پاس ہوتے ہیں اور کچھ لوگ فیل ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی میں چاہتا تو ان کو ایسی آسمان سے پے در پے نشانی، ایک فرشتہ، دوسرا فرشتہ، تیسرا فرشتہ، ان کے گلے دبا دبا کے ان سے کلمے پڑھواتا، لیکن میں ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں کائنات میں غور کرو، کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ تم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ تو کچھ لوگ غور کریں گے اور کچھ عیاشیوں میں پڑھ کے اپنے رب کو بھول جائیں گے، تو سارے ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا، سارے فرقے ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ فرقوں کو ختم کرنے کی ایسی کوشش کر رہے ہو کہ نئے فرقے پیدا کر رہے ہو۔ او بھائی، آپ صحیح کو تلاش کرو، اس کو جوائن کرو اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرو، بس اس سے آگے نہیں۔ یہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا کون صحیح تھا، اور عملی فیصلہ، پریکٹیکلی فیصلہ، کون صحیح تھا اور کون غلط۔ تو اللہ نے فرمایا، نبی کو تسلی دی ہے کہ آپ غم نہ کریں، ہم چاہتے زبردستی ایمان لے آتے یہ سب لوگ، لیکن ہم زبردستی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ کامیاب ہوں اور کچھ لوگ ناکام ہوں، کچھ جنت میں جائیں کچھ جہنم میں۔ جنت میں جانے کا مزہ بھی تو جبھی آئے گا نا کہ جب جہنم سے اللہ بچائے گا، تو جہنم ہوگی تو بچنے کا مزہ آئے گا نا۔ کچھ لوگ ناکام ہوں گے اور کچھ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو ہمیں بھی اس میں تسلی ہے کہ ہم حق بات کو پھیلاتے رہیں، یہ امید نہ رکھیں کہ ساری دنیا ہماری بات مان لے گی، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کبھی بھی زندہ باد کے نعرے نہیں لگاتی، ساری دنیا کبھی بھی آپ کو فالو نہیں کرے گی۔ آپ صحیح بات کو اختیار کر کے آپ اپنا کام کرتے چلے جاؤ، باقی کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ۔ تو اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ آج کل لوگ خام خواہ کی ٹینشنیں لے رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، وہ سسٹم کیوں ہو گیا، وغیرہ کیوں ہو گیا۔ بھائی چھوڑو، جو تمہارا کام ہے تم اس کو فوکس کرو، جو تمہارے بس میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، کیسا کیسا ستایا ان کی قوم نے، فرعون نے۔ تو یہ تو سب پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا۔ نادا کا اصل معنی ہوتا ہے ندا کی، یہ بلاغت ہے قرآن کی۔ موسیٰ کو گویا ندا کی اللہ نے، دور سے پکارا نا، یعنی اصل میں تو اللہ نے قریب سے پکارا تھا، لیکن اہتمام سے کسی بات کو بیان کرنے کے لیے، جیسے آپ کو بہت ضروری کام ہوتا ہے نا، آپ دور سے بلاتے ہیں بندے کو، پکارتے ہیں، او بھائی ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے کاموں میں مشغول تھے، اللہ نے ندا لگائی موسیٰ کو، اے موسیٰ کہاں جا رہا ہے بھائی؟ تجھے تو میں نے صندوقچے میں ڈال کے جو بچایا ہے نا، اور تجھے قتل ہونے سے بچایا، تیرے ذمے تو ایک بہت بڑا کام ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ بلاغت ہے قرآن کی۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ کو تیرے رب نے پکارا، پکار کے کیا کہا؟ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، آپ جاؤ ایک ظالم قوم کے پاس، فرعونیوں کے پاس، قبطیوں کے پاس، مصر کے حکمرانوں کے پاس
دو قومیں تھیں مصر میں، قبطی اور بنی اسرائیل. بنی اسرائیل مسلم تھے، منورٹی میں تھے، اور قبطی میجورٹی میں تھے. تو منورٹی جو تھی وہ مسلم تھی اور میجورٹی جو تھی وہ غیر مسلم. تو جہاں بھی مسلمان منورٹی میں ہوتے ہیں، آپ ہندوستان میں دیکھ لو تو کیا حشر کیا جاتا ہے پھر ان کا. تو فرعون نے یہی کام کیا. اللہ فرماتے ہم نے کہا قوم فرعون، جاؤ فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون، یہ لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں خدا سے، اتنا ظلم کر رہے ہیں. اللہ خود گویا تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ کو تو تعجب نہیں ہوتا نا، اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں. الا یتقون، ان کے عمل کو دیکھ کے تمہیں تعجب ہوگا کہ یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں. آج بھی دیکھو نا کیسے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کوئی ڈر رہا ہے اس میں کیا؟ کس طرح عورتوں بچوں کا قتل ہو رہا ہے، معصوموں کا قتل ہو رہا ہے، ان پہ دنیا حرام کر دی ان کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی، جس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے نا، آخرت کا یقین نہیں ہے، اس سے بڑا درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. درندہ نہیں ہے اس سے بڑا. جس کے دل میں آخرت کا خوف ہے نا، وہ جانور پہ ظلم کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ یار کہیں اس کا حساب نہ لے لیا جائے مجھ سے. تو اللہ نے فرمایا الا یتقون، یہ فرعونی ڈرتے کیوں نہیں. قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میں تو خود بنی اسرائیل کا ہوں، دشمن قوم سے ہوں، اور قتل کر کے فرار ہوا ہوں. حضرت موسیٰ سے غلطی سے بندہ قتل ہو گیا تھا، مشہور واقعہ ہے. تو میں تو جاؤں گا، میں تو موسٹ وانٹیڈ ہوں، میرے اوپر تو قتل کے کیس چل رہے ہیں. تو قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کی بات کہی، اے میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے کہ وہ میرا انکار کریں گے، نہیں مانیں گے میری بات. تو مجھے ایسا کام دے رہا ہے اسباب کی دنیا میں جس کا کوئی آؤٹ پٹ بولو نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا آپ کے ذمے کوئی کام لگائے، اس میں آپ کو کچھ کنفیوژن ہو، اشکالات ہوں، تو اس کو کلیئر کر لینا چاہیے. بڑے کے ادب اور روب میں آ کے اس کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے. بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی بڑا کام ذمے میں لگاتا ہے، آپ کے دل میں کچھ شک ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، آپ احترام میں پھوٹ ہی نہیں رہے ہوتے منہ سے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. 1-2 سال پہلے کچھ مہمان بیٹھے ہوئے، کھانا سامنے رکھا ہوا، اب کیا ہے، روٹی ختم ہو گئی، بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کسی خادم سے بولا اپنے، جا بھائی تندور سے روٹی لے آ. گھنٹہ ہو گیا آیا ہی نہیں. اب بیٹھے ہوئے ہیں یار، منہ میں نوالا آدھا، کتنی تکلیف ہوتی ہے. گھنٹے بعد آیا، ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں بائک نہیں تھی تو پیدل چلا گیا میں. ابے اللہ کے بندے، تو کلیئر کر لیتا نا بات کو کیا کر لیتے؟ ادب تمیز میں پوچھا ہی نہیں اس نے. بھائی آپ پوچھ لو کہ بائک نہیں ہے، اب بتاؤ جاؤں کہ نہیں جاؤں. تو پھر ہم کہتے ہیں مت جاؤ تم، ہم کوئی اور انتظام کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں پوچھنے میں کنجوس ہوتے ہیں، بات کرنے میں کنجوس ہوتے ہیں. یہ کوئی ادب تمیز کی بات نہیں ہوتی. یہ لوگ پھر صحیح طرح سے کام کر نہیں سکتے، الٹا تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کنفیوژن تھی نا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے رکھ دی، تاکہ اللہ کی طرف سے جب جواب آئے گا نا تو کانفیڈنٹلی جاؤں گا. پھر میں، حضرت موسیٰ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نہیں جا رہا، ٹھیک ہے نا. اگرچہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپشن پیش کیا کہ آپ مجھے نبی نہ بنائیں، ہارون کو بنا دیں نبی. لیکن جب اللہ نے کہا نہیں آپ ہی ہیں، تو پھر قبول کیا اس پیشکش کو. لیکن جو کنفیوژن تھی اس کو دور کیا تاکہ کانفیڈنٹلی کام ہو. تو کوئی بھی کام جب ذمے میں لگتا ہے تو انسان کو اس کو کانفیڈنٹلی کرنا چاہیے، تبھی اس کام میں جان پیدا ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ میرا انکار کریں گے. ویضیق صدری، میرا دل تنگ ہوتا ہے. ظاہر اتنے ظالم بادشاہ کے سامنے جا کے جب میں تیرے دین کی دعوت دوں گا تو انسان میں کانفیڈنس کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے. اس کو سینے کا تنگ ہونا کہتے ہیں. ایک ہے ضائق صدر، ایک ہے شرح صدر. شرح کا معنی سینہ کھل جائے اور ضائق کا معنی سینہ تنگ ہو جائے. تو وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان میں روانی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں نا بولنے میں فلوئنٹلی نہیں بولتے تھے. فلوئنٹلی سمجھتے ہیں نا، اب تو سب لوگ سب سمجھنے لگے. تو
روانی کے ساتھ نہیں بول پاتے تھے. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. بعض دفعہ آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہے, آپ روانی سے کانفیڈنٹلی کہتے نہیں ہیں تو اس بات کا وہ اثر ہوتا نہیں ہے. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لینا, ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں, آدمی کہتا ہے پتہ نہیں اس کی خود بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. خاص طور پر جو عامل لوگ ہوتے ہیں نا, روحانی عامل, ان کو خود بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں, اور لوگ اسی سے متاثر ہوتے ہیں کہ حضرت کی بہت گہری باتیں ہیں جو حضرت کی خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اس لیے بہت پہنچے ہوئے ہیں. یہ حقیقت ہے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي, میری زبان انطلاق نہیں ہے اس میں, روانی سے بات نہیں کرتی. تو اتنا ایسے بادشاہ کے سامنے جب میں اٹک کے بات کروں گا, کانفیڈنٹلی نہیں بات ہو پائے گی مجھ سے, تو میری دعوت میں جان پیدا نہیں ہوگی. دیکھو اللہ کی بھی حکمتیں دیکھو. اللہ ایسے شخص کو پیغمبر بنا رہے ہیں اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے جن کی زبان میں روانی نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دین کی خدمت لینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. آپ کی صلاحیتوں پہ نہیں ہوگا, اللہ کی سلیکشن پہ ہوگا. اسی کو تبلیغ میں کہتے ہیں کہ قبولیت پر مدار ہے, قابلیت پہ مدار نہیں ہے. بہت سے بڑے بڑے قابل ہوتے ہیں, کسی کام کے نہیں ہوتے. بہت سے قابل نہیں ہوتے, کام اللہ ان سے بہت زیادہ لے لیتا ہے. تو اس لیے اللہ سے اپنے آپ کو قبول وایا کرو. ہم نے اپنے بڑوں سے یہ دعا سیکھی ہے. جب ہم مدرسے میں آئے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ سے یہ دعا بہت زیادہ مانگا کرو, اے اللہ تو ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے. فرمایا کرتے تھے ہم نے بڑے ذہین طلبہ مدارس میں دیکھے ہیں, ہر سال امتحان میں 100 نمبر سے پاس ہو رہے ہیں, لیکن دین کی خدمت کا موقع نہیں ملتا. کوئی پولٹری فارم چلا رہا ہے, کوئی بھینسوں کا باڑا چلا رہا ہے, ٹھیک ہے چلو تجارت کر رہے ہیں, اپنا کھا رہے ہیں, لیکن دین کی خدمت نہیں لے رہا. فرماتے تھے ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے بارے میں ہم سمجھتے تھے یہ تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, لیکن آج اللہ ان سے دین کی بہت زیادہ خدمت لے رہا ہے. تو اس لیے اللہ سے نا یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہم سے اخلاص, عافیت, قوت اور ہمت کے ساتھ اپنے دین کی بہت زیادہ خدمت لے لے, کیونکہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مقام اس کا ہے جس سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے. کیونکہ پیغمبروں کا مقام سب سے اونچا ہے نا, تو سب سے زیادہ خدمت اللہ کن سے دین کی لیتا ہے؟ پیغمبروں سے. تو اپنے کام کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو سلیکٹ کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب نبی دنیا سے چلے گئے اور آخری نبی تھے, اب علماء. تو اپنے بچوں میں سے نا کسی ایک کو وقف کر دو عالم بننے کے لیے, جس کو عرف میں مولوی کہا جاتا ہے. مولوی جس کو صبح شام گالیاں پڑتی ہیں, مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی ویسے ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ جو مولوی ہے اس کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي, اے اللہ میری زبان نہیں چلتی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ, تو ہارون کو پیغمبر بنا دے. ٹھیک ہے نا, ہارون کو بھیج دے. موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کسی کو بھی نہیں, ان کو تو تھا کہ اللہ تعالیٰ بولے گا پھر کہ فرعون کو ایسے ہی چھوڑ دوں میں, تو کہا کہ اللہ کس کو بنا دے؟ ہارون کو. یہاں بھی علماء نے ایک علمی نکتے کی بات لکھی ہے. دیکھو نبوت سے بڑا عہدہ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, لیکن حضرت موسیٰ یہ بار اٹھانا نہیں چاہتے, یہ کہتے ہیں یہ دوسرا. تو جس کو خود شوق ہو نا کوئی منصب حاصل کرنے کا, علماء کہتے ہیں وہ اس منصب کا اہل نہیں ہے. آج کل ایسا ہوتا ہے نا, کسی بزرگ کی طرف سے خلافت ملتی ہے, اجازت بیعت ملتی ہے کہ آپ گدی نشین بن گئے, آپ بھی لوگوں کو بیعت کریں. علماء نے لکھا ہے جس کو اجازت ملی نا, خلافت ملی, اور اس کو لڈو پھوٹ رہے ہیں دل میں, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خلافت کا اہل نہیں ہے. لڈو پھوٹتے ہیں کہ شیخ صاحب نے مجھے اپنی گدی پہ بٹھا دیا, مجھے بھی پیر بنا دیا, مٹھائیاں بٹ رہی ہیں, اس کی علامت ہے کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے. جس کے دل پر بوجھ ہو بہت زیادہ کہ یہ کیا ہو گیا بھائی, میرے ذمہ اتنا بڑا کام لگا دیا, پتہ نہیں میں اس کو پورا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا, تو یہ کم از کم اس کی علامت ہے کہ اس میں حب جاہ نہیں ہے. یہ کم سے کم اس کی علامت ہے. بہرحال حب جاہ کا مطلب شوق نہیں ہے اس کو. تو آج کل نا شوق ہوتا ہے. تو حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک شخص بیعت ہونے کے لیے آیا, کئی سال تک ان سے اصلاحی تعلق رکھا, کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا میں اس نیت سے آیا تھا کہ میں جب اتنے عرصہ ذکر کروں گا, اللہ اللہ کروں گا, تو آپ پھر مجھے خلافت دے دیں گے. کیا دے دیں گے؟ خلافت.
فرمایا اسی لیے تمہیں 2 ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا. تو انسان بننے کے لیے آیا کرو، بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کرو. لوگ انسان بننا نہیں چاہتے کیونکہ انسان بن کے نارمل ہو جائیں گے جیسے سب لوگ ہوتے ہیں، شریف کہلائیں گے، تھوڑے سے شریف آدمی. تو شریف آدمی کو کوئی عزت ہوتی ہے؟ تو شریف انسان بن جائے گا نا زیادہ سے زیادہ. تو شریف انسان کے بزرگ کا جو ہے نا ایک کیا ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، بھائی بزرگ ہیں علاقے کے، تو اس لیے نارمل شریف انسان بن جائے کرو، وہی بزرگی ہوتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ فارسل الی ہارون، تو ہارون کو پیغمبر بنا دے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے اوپر تو ایک کیس بھی ہے. میں نے ایک انسان کو مکہ مارا تھا لڑائی چھڑانے کے لیے، وہ مکہ اس کی موت کا سبب بن گیا. مشہور واقعہ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں دیکھا 2 بندے لڑ رہے ہیں، حضرت موسیٰ نے ایک چماٹ لگایا اس کو کہ لڑائی چھڑوانے کے لیے، وہ اتنا زور کا لگا وہ بندہ کلٹی ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو قتل خطا کہتے ہیں، قتل خطا. اس پہ قتل نہیں ہے، قصاص نہیں لیا جاتا کیونکہ جان کے تھوڑی مارا ہے، لیکن فرعون نے قصاص کا آرڈر جاری کیا کہ قتل کیا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرار ہو گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ تو مجھے فرعون کے پاس بھیج رہا ہے کہ میں تو پہلے ہی موسٹ وانٹیڈ ہوں، فاخاف ان یقتلون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. میری دعوت